اسلام میں پاکی یعنی طہارت کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے صاف اور پاکی۔ اسی پاکی کو حاصل کرنے کے دو اہم طریقے ہیں، وضو اور غسل۔ وضو وہ پاکی ہے جو مسلمان ہر نماز سے پہلے کرتا ہے، اور غسل وہ نہانے کا طریقہ ہے جو کچھ خاص حالات میں ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ صرف شریر کو صاف نہیں کرتا بلکہ یہ دل اور روح کو بھی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، اور یہی پاک طریقہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں وضو اور غسل کب اور کیوں کیے جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو۔ اسلام میں جب کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ سورہ المائدہ۔ یعنی نماز سے پہلے شریر کی صفائی تاکہ انسان پوری پاکی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے کیا کارن ہیں؟ پیشاب یا پخانہ آنا، گیس نکلنا، گہری نیند سونا، بے ہوش ہونا، خون یا ناپاک چیز نکلنا۔ ان حالات کے بعد مسلمان پھر سے وضو کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ پاک ہو سکے۔ جنابت کے بعد غسل۔ کبھی کبھی انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے جسے اسلام میں جنابت کہا جاتا ہے، یعنی جب ایک ہسبینڈ اور وائف فزیکل ایکٹیویٹی یعنی سیکس کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرنا واجب نہیں بلکہ پورا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور غسل کے بعد ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد۔ اسلام انسان کو زندگی میں بھی سمان دیتا ہے اور موت کے بعد بھی۔ جب کوئی ویکتی میت کو غسل دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، لیکن ایک اچھا مانا جاتا ہے۔ جب کوئی اسلام سویکار کرتا ہے، جب کوئی انسان اسلام میں آتا ہے، اسلام کو اپناتا ہے۔ جب کوئی انسان اسلام کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی ایک نئی شروعات کرتی ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ غسل یا وضو کرے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ پوری زندگی کو پیچھے چھوڑ کر ایک پاک اور نئی شروعات کرنے کا۔ پیریڈز کے بعد وضو۔ جب کسی لیڈی کو پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہ نماز اور عبادت کر سکتی ہے۔ سنت کے طور پر وضو۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں وضو کرنا ضروری نہیں لیکن اچھا مانا جاتا ہے، جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے، سونے سے پہلے، مسجد جانے سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے۔ وضو صرف شریر کی صفائی نہیں بلکہ یہ ہماری آتما کی تیاری ہے۔ جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، اور یہ پوری پاکی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی